ویلکم ٹو ڈیلی انڈو پاک. مائی نیم از مجاہد. جیسا کہ آپ لوگوں سے میں نے پہلے کہا تھا کہ پیوٹن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یوکرین کا جو ایریا رشیا کے قبضے میں ہے وہاں پر وہ ریفرنڈم کروائے گا اور اسے آفیشلی ریفرنڈم کے بعد رشیا کا پارٹ بنائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا اس حوالے سے کیا ری ایکشن تھا. مگر اس سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. یوکرین کے خارکیف کے کاؤنٹر آفینسو کے بعد رشیا نے 3 لاکھ ریزرو فورسز یوکرین بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یوکرین کا جو حصہ رشیا کے قبضے میں ہے وہاں پر وہ ریفرنڈم کروائے گا، یعنی لوہانسک، دونیتسک، زپریشیا اور خیرسان، جو کہ اس نے کل یعنی 30 ستمبر جمعے کے دن اس کے انیکسیشن کا اعلان کر دیا. اب اس کے بعد پیوٹن دنیا کو رشیا کا نیا نقشہ پیش کرے گا اور کہے گا کہ یہ ہے رشیا کا نیا نقشہ. 23 ستمبر سے 27 ستمبر تک ان 4 ریجن میں پیوٹن نے ریفرنڈم کروایا، جو رشیا کے مطابق کافی سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. پیوٹن کے مطابق دونیتسک میں 99.23، لوہانسک میں 98.42، زپریشیا میں 93% اور خیرسان میں 87% لوگوں نے رشیا کے حق میں فیصلہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں پیوٹن اور ان 4 ریجنز کے لیڈر انیکسیشن کی سرمنی کے بعد سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے زیلنسکی کو مذاکرات کی بھی دعوت دی اور کہا کہ چلو اب اس جنگ کو مذاکرات کے تھرو ختم کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشیا ان ریجن کو یوکرین کے حوالے نہیں کر دے گا، یعنی کیٹیگوریکلی ہم ان ریجن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے امن مذاکرات کے بعد کہ انہیں یوکرین کے حوالے کر دیں، مطلب یوکرین ان ریجنز کو اچھی طرح سے بھول جائے. دوسری طرف اس انیکسیشن کے بعد زیلنسکی نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کچھ پیپر سائن کیے اور اناؤنس کیا کہ یوکرین اب آفیشلی نیٹو کو جوائن کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں زیلنسکی اپنی طرف سے کچھ پیپر سائن کر رہے ہیں. То ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. ویسے میں یہ کہہ دوں کہ نیٹو کی طرف سے انہیں کوئی فارم یا پیپر نہیں بھیجے گئے، بس یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ یوکرین نیٹو کو جوائن کر رہا ہے، جو کہ آبویسلی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ نیٹو کو جوائن کرنا ایک لانگ پروسیس ہے. دوسری بات یہ کہ ویسٹ اتنا بے وقوف نہیں جو زیلنسکی کے لیے اپنے لوگوں کو مروائے گا. ویسٹ کی طرف سے پیوٹن کے اس انیکسیشن پروسیس کو ایک شیم کہا اور کہا کہ یہ انیکسیشن یونائٹڈ نیشنز کے رول کے مخالفت ہے. ایسے میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے سیکرٹری اینتونی بلنکن نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پیوٹن کے اس موو کے رسپانس میں انہیں کرارا جواب ملے گا، اور یہ بھی کہا کہ ہم ان سب لوگوں اور ممالک کو سبق سکھائیں گے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ 4 ریجن ہے جن کو پیوٹن نے انیکس کیا. مگر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ ان ریجنز کے انیکسیشن کے بعد یہ رشیا کا پارٹ ہوں گے اور ان ریجن پر حملہ ایسا ہوگا جیسے وہ رشیا پر حملہ کر رہا ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو اور رشیا کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ نیوکلیئر اسٹرائک کی کیوں نہ ہو. لیکن دوسری طرف زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ ان انیکسیشن کے بعد ہم اپنے کاؤنٹر آفینسیو کو اور بھی تیز کر دیں گے. مگر جہاں پہلے یوکرین رشیا کے نیوکلیئر تھریٹ کو ایک بلف یعنی مذاق کہہ رہا تھا، اب یوکرین کا انٹیلیجنس چیف کہہ رہا ہے کہ ان ریجنز کے انیکسیشن کے بعد نیوکلیئر تھریٹ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر رشیا کو مزید فیلئر کا سامنا ہوگا تو ان کے پاس آخری آپشن نیوکلیئر اسٹرائک کی ہوگی. اس وجہ سے یوکرین کے انٹیلیجنس چیف نے اپنے ملٹری کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے. اب امریکہ بھی پیوٹن کے اس نیوکلیئر تھریٹ کو سیریسلی لے رہا ہے اور کہا کہ پیوٹن کے نیوکلیئر اسٹرائک کے رسپانس میں نیٹو کی طرف سے کرارا جواب ملے گا، جو کہ رشیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. میرے خیال میں
چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپی یونین ہو، وہ نیوکلیئر سٹرائک تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ یوکرین کے لیے اپنی تباہی نہیں چاہتے، بلکہ اور سینکشن لگا دیں گے جو کہ پہلے سے وہ لگوا رہے ہیں، جس سے اس جنگ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ رشیا کو لوٹنا چاہتا ہے، جس طرح سے انہوں نے مڈل ایسٹ، افریقہ اور کلیکٹیولی انڈیا کو لوٹا، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ویسٹ نے یقیناً یوکرین کو ایک سیریس وار میں ڈالا، اور آخر کار زیلنسکی رشیا کے سامنے بیٹھے گا اور کہے گا کہ چلو اب اس جنگ کو مذاکرات سے ختم کرتے ہیں، جو پھر یوکرین کے لیے بہت دیر ہوئی ہوگی اور یوکرین کے پاس مذاکرات میں کوئی ایج حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یقیناً رشیا اپنے فائدے کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پیوٹن ویسٹ کے علاوہ پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اگر رشیا اس بار بھی یوکرین کے نیٹو ممبر بننے پر خاموش ہوتا تو نیٹو پوری دنیا کے لیے ایک کینسر بیماری جیسا ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ پھر کوئی بھی اس کے سامنے کڑے ہونے کے قابل نہ ہوتا، اور وہ ہم نے سیریا کے کیس میں دیکھ بھی لیا۔ اگر سیریا میں رشیا نہ انٹر ہوتا تو اس کا وہی حال ہوتا جو انہوں نے عراق، لیبیا، یمن، افغانستان، سوڈان یا صومالیہ کا کیا۔ خیر، اس پر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا کہ نیٹو دنیا کے لیے کیسے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، خدا حافظ۔